یہ جو درد جناب زہرا نے مولا علی کا سنا، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، میں کہتا ہوں اسی پر گھنٹوں رویا جائے تو حق ہے۔ وہ علی جس کو اللہ سلام کرتا ہو، جی وہ علی، سلام علی ابراہیم، سلام علی یاسین، یہ سب قرآن میں ہے یا نہیں؟ اور پھر جب آخری وقت سرکار کا دنیا سے تشریف فرما ہو رہے ہیں تو جبریل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ علی کو بلا لیجئے، اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ بلایا مولا علی کو، یا علی جبریل میرے سرہانے میرے قریب بیٹھے ہیں، وہ کوئی پیغام لائے ہیں۔ جبریل کو ہو علی سن رہے ہیں۔ فرمایا اللہ نے علی کو سلام بھیجا ہے۔ جیسے ہی کہا نا جبریل نے اللہ نے علی کو سلام بھیجا ہے، کس عظیم یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے جسے ولایت علی کہتے ہیں۔ اللہ نے علی کو سلام بھیجا ہے، جیسے ہی کہا نا جبریل نے اللہ نے علی کو سلام بھیجا ہے تو مولا علی نے بے ساختہ فرمایا ہو السلام منہ السلام، وہ تو خود سلام ہے، اسی کی طرف سے تو سلامتیاں ہیں۔ کہا علی کے لیے اللہ کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ بعد از نبی علی کی یہ آزمائش ہوگی کہ علی کی زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا، علی اللہ سے وعدہ کریں کہ تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ مولا نبی کا ہاتھ پکڑ کر مولا علی نے اسے بوسہ دیا اور فرمایا علی آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ علی تلوار نہیں اٹھائے گا۔ پھر فرمایا فاطمہ کو بلا لیجئے۔ اب جب جناب زہرا آ کے بیٹھی فرمایا اللہ نے فاطمہ کو سلام بھیجا ہے۔ جناب زہرا نے بھی وہی جملے تکرار کیے، هو السلام ومنہ السلام، وہ خود سلام ہے، اسی کی طرف سے سلامتیاں ہیں۔ کہ فاطمہ کو اللہ کا پیغام یہ ہے کہ ساری زندگی کبھی تم نے اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا، ساری زندگی اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگا، تمہیں بھرے مجمع میں فدق مانگنا ہوگا، مانگو گی۔ جس کے مزاج میں مانگنا ہی نہ ہو، جس کی عادت ہی مانگنے کی نہ ہو، اس کی آزمائش یہ۔ فرمایا میں اللہ سے وعدہ کرتی ہوں، اپنے بابا سے عہد کرتی ہوں کہ میں مانگوں۔ یہ ایک عجیب منظر ہے۔ ممکن ہے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بات، یعنی اس امام بارگاہ سے جو مانوس نہیں ہے، اس فرش سے جو مانوس نہیں ہے، ان کے لیے یہ بات غیر مانوس محسوس ہو، لیکن سلام اللہ جسے سلام بھیجتا ہو۔ جناب زہرا فرما رہی ہیں علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ فرمایا فاطمہ اگر یہیں بات رک گئی ہوتی تو بھی قابل صبر تھا، میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے۔ میں نے کل کی مجلس میں اپنے اس محترم مجمع کے سامنے چند جملے کہے تھے، علی کی تنہائیاں، علی کی تنہائیاں، مولا علی کا اکیلا پن، بھیڑ ہونا، مجمع ہونا اور ہے، سمجھنے والے کتنے، بات کو کتنے سمجھ رہے ہیں۔ وہ علی اپنی بات سمجھانے کے لیے کنویں کے قریب چلے جاتے تھے اور اپنا دہن کنویں میں دے کر کنویں سے بات کرتے تھے۔ وہ جو کنویں سے باز گشت آتی تھی نا، وہ جو آواز پلٹ کر آتی تھی، وہ فرماتے تھے یہی آواز میری ہی اپنی آواز، میری مانوس آواز، یہی مجھ سے باتیں کر رہی ہے۔ یہ کیفیت وہ رحمت للعالمین جنہیں اذیتیں پہنچانے والوں تو جب باندھ کر کھڑا کیا گیا نا فتح مکہ کے موقع پر، پوچھا کون ہے یہ، من ہم، سرکار نے پوچھا کون ہے یہ، تو کہا یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کو پتھر مارے، جنہوں نے آپ کو اذیتیں پہنچائیں، جنہوں نے آپ کو مکے سے نکلنے پر آمادہ کیا، جنہوں نے آپ کا وطن آپ سے چھڑوا دیا۔ کبھی ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، وطن چھوڑ کے چلے جانا، اپنے وطن کو ترک کرنا، یہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ یہ وہی بتا سکے گا جو سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہو۔ آپ کو انہوں نے آپ سے وطن چھڑوا دیا، یہ وہی لوگ ہیں۔ تو جیسے ہی سرکار کو بتایا کہ نہیں یہ وہی لوگ ہیں، تو آپ نے بے ساختہ فرمایا اذهبوا اذهبوا، جاؤ جاؤ، انتم الطلقاء، میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر فرمایا دعا کرتے ہوئے، مناجات کرتے ہوئے، اللہم اغفرہم انہم لا یعلمون، یا اللہ انہیں معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں تھے۔ وہ رحمت للعالمین جس کا مزاج بخشنے کا ہو، جس کا مزاج معاف کرنے کا ہو۔ البتہ میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، ابھی 2 دن پہلے شاید 3 دن پہلے ایک رسانے کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک ہمارے ساتھی نے کہا کہ امام زین العابدین نے تو حضرت علی اکبر کے قاتل کو کھانا کھلایا، مولا علی نے تو اپنے قاتل کو شربت پلایا، نبی نے تو اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا، تو جب انہوں نے جن کا مسئلہ تھا انہوں نے ہی معاف کر دیا، تو آج 1400 سال کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ کر کے ان کے لیے نئی نامناسب باتیں کرنا اور ان کے لیے ان کی باتوں کو دہرانا، یہ کون سی معقول بات ہے؟ تو میں نے وہاں ایک جملہ کہا تھا جو میں آپ کو تکرار کر رہا ہوں۔ میں نے جملہ یہ کہا تھا کہ انہوں نے معاف کر دیا، کیا اس کا لازمہ یہ ہے کہ ہم انہیں صحابی مان لیں، ہم انہیں معتبر مان لیں، ہم انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنا شروع کر دیں؟ معاف کر دیا تھا انہوں نے، ہم نے بھی معاف کر دیا، لیکن جب تم انہیں معتبر مانو گے، جب تم انہیں بڑا مانو گے اور علی کے مقابلے میں کسی کو لے کر آؤ گے، تو پھر بتایا جائے گا کہ علی کے ساتھ کس نے کیا کیا۔ تو تم نے معاف کرنے پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جائیں گے، معاف کرنے پہ وہ معتبر ہو جائیں گے۔ ایک جہاد سے کم نہیں ہے میرا اور آپ کا ان نظریات کو لے کے چلنا۔ ہم سے زیادہ مسلمانوں کے امور سے سنجیدگی
شاید ہی تاریخ میں کسی نے دکھائی ہو، اور آج بھی ہم ان امور سے سنجیدہ ہیں۔ رحمت للعالمین، میرا سوال اپنی جگہ ہے، رحمت للعالمین اور شکوہ، رحمت للعالمین اور شکایت۔ مشاہدہ تو یہ ہے کہ آپ نے معاف کیا، یہ کون سا اتنا بڑا جرم ہے، یہ کون سی بات ہے کہ جس کو نبی قیامت میں شکوے کے طور پر دہرائیں گے؟ اب جو آیت ترجمہ آیت کا کیا گیا ہے، پہلے تو وہی سن لیجئے کیا ترجمہ کیا گیا۔ وقال الرسول، اور رسول کہیں گے یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یا اللہ میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، میری قوم قرآن پڑھتی نہیں تھی۔ یہ نبی کی شکایت ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ ذرا غور سے دوبارہ سے آیت کو پڑھو۔ آیت کہہ رہی ہے یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن، یا اللہ میری قوم نے اس قرآن کو لے لیا تھا۔ اچھا، آج سے زیادہ قرآن کبھی پڑھا گیا؟ سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں جو کتاب چھپتی ہے وہ قرآن کی کتاب چھپتی ہے۔ سب سے زیادہ اس وقت جو پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ قرآن ہے دنیا میں۔ یہ تحقیقی باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اس وقت سب سے زیادہ جس کتاب کو کھولا جاتا ہے اور جسے پڑھا جاتا ہے وہ قرآن ہے۔ سب سے زیادہ کسی کتاب کا کوئی حافظ ہے تو وہ قرآن ہے۔ آج قاریان قرآن کے ہر ملک میں مقابلے ہیں، مسابقے ہیں، انعامات ہیں، حافظان قرآن کی تعداد میں اضافہ ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں تو سنی شیعہ حافظ پاکستان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہی کیفیت پوری دنیا میں ہے۔ تو یہ تو جیسے جیسے دور بڑھتا جا رہا ہے، نبی کی شکایت کا دور قریب آتا جا رہا ہے، ایسے ایسے تو قرآن پڑھنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پھر یہ شکایت کس بات کی ہوگی؟ قرآن پڑھنے والے تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پھر نبی یہ کیسی شکایت کریں گے؟ قرآن یہ کہہ ہی نہیں رہا، نبی یہ شکایت کر ہی نہیں رہے جو مسلمانوں نے سمجھا ہے۔ نبی یہ نہیں کہیں گے قیامت میں کہ یا رب اے میرے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، بلکہ کیا فرمائیں گے؟ اور قرآن کی آیت بھی یہی کہہ رہی ہے یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن، یا اللہ میری قوم نے اس قرآن کو لے لیا تھا۔ اتخذوا لم یتخذ نہیں ہے، اتخذوا لے لیا تھا، میری قوم نے اس قرآن کو لے لیا تھا مہجورا، تنہا۔ میں نے قرآن تنہا نہیں دیا تھا، میں نے قرآن ساتھ دیا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ میں نے قرآن اپنی امت کو دیا تھا کہ قرآن علی کے ساتھ رکھو۔ علی قرآن سے علیحدہ نہیں ہے اور قرآن علی سے علیحدہ نہیں ہے۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں دو چیزیں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نبی مکرم جا رہے ہیں تو امت کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ آپ اس امام بارگاہ کا انتظامیہ کے دوست تشریف فرمائیں، بزرگ تشریف فرمائیں، کوئی اگر کچھ دن کے لیے بھی جاتا ہے تو کوئی کمیٹی بنا کے جاتا ہے، 4 آدمیوں کے حوالے کر کے جاتا ہے، چابی وہاں کی تم رکھ لو اور وہاں کی تم رکھ لو، اور فلاں کام تمہیں کرنا ہے اور فلاں کام تمہیں کرنا ہے۔ ہم 1 ایکڑ کی امام بارگاہ کا انتظام بغیر کسی کے حوالے کیے چھوڑ کر نہیں جاتے۔ نبی دنیا سے جا رہے ہیں، اتنا بڑا اسلام بغیر کسی کو دیے چلے جائیں گے؟ کس کے حوالے کر کے گئے اسلام؟ فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، میں اپنے مضمون پر ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت۔ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھ سے ملیں۔ توجہ، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے۔ ہر مسجد میں، ہر امام بارگاہ میں، ہر گھر کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے۔ تو جس نبی نے کہا نا کہ اللہ ہے، جس نبی نے ہمیں کہا نا کہ اللہ ہے، اسی نبی نے کہا ہے قرآن اور اہل بیت دور نہیں ہوں گے، اسی نبی نے کہا ہے قرآن اور اہل بیت علیحدہ نہیں ہوں گے۔ تو اگر قرآن ہمارے گھروں میں، ہماری امام بارگاہوں میں اور مسجدوں میں رکھا ہوا ہے تو مانو اہل بیت بھی ہیں۔ اب اگر مجھے اہل بیت نظر نہیں آ رہے تو یہ میں اپنی کمزوری کسی اور پہ کیوں ڈال رہا ہوں؟ مجھے نظر نہیں آ رہے تو میں اپنا عیب کسی اور کے اوپر کیوں ڈال رہا ہوں؟ وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں؟ بھائی میں اپنے ہی ایک کلام کے 2 مصرے سنا رہا ہوں آپ کو۔ ابھی امام حسن کی یاد میں ایک کلام کہنے کی توفیق ہوئی۔ میرے امام حسن کی محفل ہے، ابھی چند دن پہلے 15 رمضان کی مناسبت سے ایک کلام کہنے کی توفیق ہوئی۔ میرے امام، تھک تو نہیں رہے، شعر سنیں گے؟ میرے امام حسن کی محفل ہے کہ ان کا ذکر میری زندگی کا حاصل ہے۔ یہ میرا یہ کلام کا مطلب، ایک صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر۔
اس مطلع میں، اس کلام میں جو شعر جو ابھی میری بات کی مناسبت سے مجھے یاد آ گیا، وہ عرض کیا تھا کہ وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں۔ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ قرآن ہے، نبی نے کہا ہے قرآن اور اہل بیت علیحدہ نہیں ہوں گے، قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے۔ تو قرآن ہے تو مانو اہل بیت بھی ہیں، مگر اہل بیت ہیں تو نظر کیوں نہیں آ رہے؟ تو اس کے لیے دو مصرے عرض کر رہا ہوں کہ وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں، حجاب کم نظری درمیان میں حائل ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی بہت بڑا مجمع ہے، صلوات اس سے بہتر ہونی چاہیے۔ اچھا وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے، یہ ہمارا عیب ہے، یہ ہمارے کمزوری ہے، ہماری کمزوری ہے، اس کمزوری کو دور کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کو نظر آتے ہیں مگر انہیں اجازت نہیں ہے کہ وہ بتائیں کہ نظر آتے ہیں۔ من ادعى المشاہدہ فہو کذاب مفتری، جو ہم سے ملتے ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں، اور جو بتائے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ائمہ نے دکانیں بند کر دی ہیں ورنہ اور اچھا ہماری قوم ویسے بہت سادہ ہے لیکن مہدویت کے معنی میں بہت سنجیدہ ہے، یعنی یہ والی بات ہر ایک کی نہیں مانتی ہماری قوم الحمدللہ۔ جب نبی نے کہہ دیا کہ قرآن اور اہل بیت علیحدہ نہیں ہوں گے اور قرآن ہے تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ اہل بیت بھی ہیں۔ مہذب گھروں میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو مکس گیدرنگ نہیں ہوتی جی، عورتیں قنات کے اس طرف بیٹھتی ہیں اور مردوں کا انتظام علیحدہ ہوتا ہے۔ خواتین میں دلہن بیٹھی ہوتی ہے، ساری عورتیں دلہن کو دیکھ کر یقین کرتی ہیں کہ ادھر دولہا ہے، جبکہ عورتوں نے دولہا کو دیکھا نہیں ہوتا، اور مردوں میں دولہا بیٹھا ہوتا ہے، سارے مرد دولہا کو دیکھ کر یقین رکھتے ہیں کہ اس طرف دلہن ہے، مردوں نے دلہن کو نہیں دیکھا ہوتا۔ مگر حقیقت علویہ ہے، ان سب کی حقیقت ایک ہے، جلوے مختلف۔ وہ نبوت کا جلوہ لے کر آئے ہیں، علی نبی نہیں ہے۔ وہ امامت کا جلوہ لے کر آئے ہیں، سیدہ امام نہیں ہے۔ سیدہ عظمتوں کا جلوہ لے کر آئی ہیں، اور منصب اختلافی ہوتے ہیں، فضیلتیں اختلافی نہیں ہوتی۔ بھائی تھوڑا گردن ہلا دیجئے، بات جا رہی ہوتا جی بات روشن ہے۔ ان کی سب کی حقیقت ایک ہے۔ قرآن مجید میں ایک جوان مجھ سے کہنے لگا قرآن میں مولا علی کا نام ہے؟ میں نے کہا ہاں، قرآن میں مولا علی کا نام 10 سے زیادہ جگہ پر ہے۔ علی نام ہی 10 سے زیادہ جگہ پر۔ کہنے لگے مولانا ایک دو مثالیں تو دے دیجئے۔ تو میں نے کہا جی ایک مثال تو یہ ہے کہ جب حضرت آدم کو اللہ نے خلق کیا، تھک تو نہیں رہے آپ؟ تھوڑی گردن ہلاتے رہیے، بات جا رہی ہے۔ تو میری ساتھ مشکل یہ ہے کہ میں کیونکہ معلم ہوں، مدرس ہوں، تو معلم اور مدرسوں کی ایک نفسیاتی کی مشکل ہوتی ہے۔ طالب علم اگر گردن نہ ہلائیں تو وہ کہتے ہیں تو تھوڑا سا توجہ اپنی بڑھائیے گا۔ آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، آپ آ کر بیٹھ گئے ہیں، یہی آپ کی توجہ ہے، لیکن یہ پاکستان میں مجلس ہو رہی ہے، کسی اور ملک میں نہیں ہو رہی۔ تو اور ملکوں میں تو چائے بھی چل رہی ہوتی ہے مجلس میں، مجلس کے درمیان ہی چائے چل رہی ہوتی ہے۔ تو پہلے تو ہمارے یہاں بھی بزرگوں کے یہاں پان بھی چل رہا ہوتا تھا، یہاں پر اگالدان بھی رکھے ہوتے تھے مجلسوں میں۔ تو اب یہ ماحول کچھ بدل گیا ہے، تو آپ پاکستانی بن کے سنیے میری مجلس کو۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ جب حضرت آدم کو اللہ نے خلق کیا نا، تو سارے فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کریں جی، فسجد الملائکہ الا ابلیس، سارے ملائکہ نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ نے ابلیس سے کہا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا تھا؟ استکبرت ام کنت من العالین، اے ابلیس تجھے آدم کو سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا؟ متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے تھا؟ بڑی عنایت آپ کی توجہات ہیں۔ متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے تھا؟ نقن صاحب نے اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ عالین علی کی جمع ہے، عالین علی کی جمع ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ وہاں تھے سب علی تھے، یہاں آئے سب محمد ہیں۔ جی یہ سارا گھرانہ علیوں کا گھرانہ ہے، یہ سارا گھرانہ محمدوں کا گھرانہ ہے جی۔ اب یہاں اللہ نے اپنے نبی کی شکایت کو بیان کیا ہے کہ اے لوگوں، میرا نبی شکایت کرے گا قیامت میں کہ انہوں نے قرآن تنہا لے لیا تھا، میں نے کل کی مجلس میں اس کو قدر تفصیل سے بیان کیا۔ میں نہیں کہتا کہ ساری باتیں بیان ہو گئی، نہیں، بات واضح ہو گئی، بات منتقل ہو گئی کہ قرآن
تو قرآن جیسا قرآن لے آؤ۔ پھر اللہ نے دیکھا یہ قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے تو پھر اللہ نے اور رعایت دے دی۔ اللہ نے کہا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر 10 سورے لے کر لے آؤ، 10 سورے لکھ کر لے آؤ۔ پھر دیکھا یہ 10 سورے بھی نہیں لا سکتے تو اللہ نے اور رعایت دے دی۔ پھر فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، ایک سورہ لے آؤ۔ پھر جب یہ ایک سورہ بھی نہیں لے کر آئے تو اللہ نے اور رعایت دے دی۔ فَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، ایک آیت لے آؤ۔ تم بھائی سارا قرآن نہیں لا سکتے، 10 سورے نہیں لا سکتے، ایک سورہ نہیں لا سکتے تو ایک آیت لے آؤ۔ لیکن آج تک دنیا میں کوئی قرآن جیسی ایک آیت لے کر نہیں آیا، اور قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ یہ ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے۔ میری مراد قرآن کی آیت نہیں تھی یہ جو میں نے پڑھی، میری مراد یہ ہے کہ قرآن کا مفہوم یہ ہے، قرآن کا پیغام یہ ہے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب بازار عکاظ لگتا تھا مکے میں تو اس دن بھر تو مارکیٹ لگتی تھی، بازار لگتا تھا، تاجر اپنا مال لے کر آتے تھے، اور رات میں وہاں غزل کی محفل سجتی تھی، پوری دنیا سے آئے ہوئے شاعر اپنا کلام پیش کرتے تھے، اور اس سال کا جو بڑا کلام سامنے آتا تھا وہ 7 تک کی تعداد تھی کہ 7 کلام، سب سے ٹاپ 7 کلام، بڑے 7 کلام، وہ پھر خانہ کعبہ پہ لٹکا دیے جاتے تھے کہ اس سال کے شاہکار کلام یہ ہے۔ جن شاعروں نے یہ کلام کہے ان سے بڑا شاعر نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے؟ ہر سال وہ شاعر بدلتے رہتے تھے، مگر ایک شاعر ایسا تھا جو ان سارے عربی ادیبوں کا استاد تھا، جس کا نام لکھا شاہ۔ کیا؟ شاہ۔ اس کا کلام مدتوں تک چلتا رہا، یعنی ہر سال وہ نیا کلام کہتا تھا، اور ہر سال نئے کلاموں میں اس کا کلام ان 7 کلاموں میں ضرور ہوتا تھا۔ جب قرآن نازل ہوا تو سرکار دو جہاں نے اپنے ایک صحابی محترم کو آواز دے کر کہا کہ یہ سورہ بھی ان 7 کلاموں کے ساتھ جا کے آویزاں کر دو۔ اچھا وہ کون سا سورہ تھا وہ بھی بتاتا ہوں، یوں تو سارا قرآن ایسا ہی ہے، لیکن ایک سورہ سرکار نے فرمایا، اچھا ان میں کسی میں 10 شعر ہوتے تھے، کسی میں 15 شعر ہوتے تھے، کسی میں 8 مصرے ہوتے، 8 شعر ہوتے تھے۔ جو نبی مکرم نے کلام بھیجا وہ قرآن کا سب سے مختصر کلام، یعنی 3 آیتوں والا سورہ۔ وہ جو لمبے لمبے کلام تھے ان کے سامنے جب 3 آیتوں والا سورہ لا کے لگایا گیا، اس سورے کو کہتے ہیں سورہ کوثر۔ بھائی سرکار نے فرمایا لے جا کر اس سورے کو بھی وہاں آویزہ کر دو، تو جب سورہ کوثر کو خانہ کعبہ پہ ان کلاموں کے ساتھ آویزہ کیا تو ایک شور مچ گیا، لوگ نکل کر آنے لگے، بھائی یہ کہاں سے آ گیا، یہ تو مقابلے میں آیا ہی نہیں تھا، اس کلام کا تو مقابلہ ہوا ہی نہیں تھا، یہ کس کا کلام ہے؟ مگر جب سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگے تو وہ سارے 7 کلام شرما رہے تھے اس سورے کے سامنے، وہ سارے کلام ایسا لگ رہا تھا جیسے گردن لٹکائے کھڑے ہوں۔ تو شاہ کو جا کر کسی نے خبر کی کہ بھائی ایسا ہو گیا ہے، تو وہ بھی اپنے قیام گاہ سے باہر نکل کر آیا، اور اس نے سارے کلاموں میں جب اس کلام کو دیکھا تو کہنے لگا سارے کلام اتار دو، سارے کلام کعبے کی دیوار سے اتار دو، اور آواز دے کر کہا ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، پتا کرو کہ لا کر کس نے رکھا ہے۔ تو نبی مکرم کا پیغام آیا یہ مجھ پر اللہ کی وحی آئی ہے، تو کہا آج کے بعد جب تک یہ وحی آتی رہے ہم اسی کو سنتے رہیں گے، کلام کہنا بند کر دیں گے۔ اور اس نے کلام کہنا بند کر دیا اور صرف قرآن سنتا تھا۔ میں نام نہیں لوں گا، کچھ لوگوں کو برا لگے گا، ایک بہت بڑا نام ہے مسلمانوں کا، انہوں نے اپنے دور حکومت میں خط لکھا شاہ کو کہ ہمیں زمانہ جاہلیت کے آپ کے کلام یاد آتے ہیں، نیا کلام کہا ہو تو لکھ کر بھیج دیں۔ تھک گیا، انہوں نے خط لکھا کہ نیا کلام کہا ہو تو ایک کلام ہمیں لکھ کر بھیج دیں، تو شاہ نے سورہ الحمد لکھ کر بھیج دی اور کہا جب سے قرآن نازل ہوا ہے ہم نے کلام کہنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کلام الہی، اللہ کا کلام کس درجے کا کلام ہے؟ یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ یہ کل ہم نے بات کی اس مضمون پر، مگر یہ جو باتیں کی ہیں اس سے ہٹ کر بات کی تھی۔ دوسرا عنوان قرآن مجید کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کلام الہی جس ذات پر اترا ہے، جس کے قلب مبارک پر اترا ہے، اس کا نام نامی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار دو جہاں کے قلب مبارک پر یہ قرآن اترا ہے۔ جی آپ میری اس گفتگو سے مانوس تو ہیں؟ دیکھیے ہر معجزے کو معجز نما چاہیے۔ معجزہ اس وقت تک معجزہ نہیں کہلائے گا جب تک صاحب اعجاز سامنے نہ آئے۔ یہ قرآن معجزہ ہے نبی کا، اور وجہ یہ ہے کہ معجزہ ہوتا ہے زمانے کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ایسی صلاحیت کا اظہار جو کسی میں نہ ہو۔
تو تمام نبیوں کے معجزے ان کے زمانے کے حساب سے تھے. ہمارے نبی کا معجزہ زمانوں پر غالب معجزہ ہے. میں لفظ کو اور تبدیل کر کے کہتا ہوں, سب نبیوں کے معجزے افعال کی صورت میں تھے, اعمال کی صورت میں تھے. ہمارے نبی کا معجزہ فعل نہیں ہے. فعل زمانے کا محتاج ہوتا ہے. زمانہ ختم ہوگا, فعل ختم ہو جائے گا. آج آپ کسی میوزیم سے حضرت موسیٰ کا عصا اٹھا کے لے آئیے اور دریائے سندھ پہ تو مار کے دکھائیے, دریائے نیل پر جا کے مار کر دکھائیے, اس عصا سے رستہ نہیں بنے گا. اس لیے کہ وہ فعل تھا, اس زمانے میں محدود تھا. وہ زمانہ گیا, فعل بھی گیا. ایسا ہی ہے, ہر نبی کا معجزہ فعل کی صورت میں تھا, مگر ہمارے نبی کا معجزہ فعل نہیں ہے جو زمانے کا محتاج ہو. ہمارے نبی کا معجزہ علم ہے. علم زمانے کا محتاج نہیں ہوتا. علم تو جیسے جیسے زمانہ بڑھتا ہے ایسے ایسے اس کی قدر بڑھتی چلی جاتی ہے. علم پرانا نہیں ہوتا. بتائیے 1000 سال پہلے لکھی تھی نہج البلاغہ سید رضی نے. چلیں, نہج البلاغہ تو مولا کا کلام ہے. شیخ مفید نے, شیخ صدوق نے, علامہ مجلسی نے, شیخ توسی نے, شیخ الطائفہ نے, علامہ ابو محمد قولوی نے, محمد بابوی نے, یہ ہمارے بزرگوں نے کوئی 700 سال پہلے کتابیں لکھی, کوئی 600 سال پہلے کتابیں لکھی. یہ کتابیں آج بھی ہیں یا نہیں؟ علم زمانے کا محتاج نہیں ہوتا. اللہ نے ہمارے نبی کو معجزہ دیا ہے قرآن کی صورت میں جو علم ہے, اور علم ہے لہٰذا یہ پرانا نہیں ہوگا. اگر کسی کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو ابھی جا کے قرآن کھولو. قرآن کی ایک ایک آیت پکار کے کہہ رہی ہے جیسے آج نازل ہوئی. قرآن پرانا ہونے والا ہی نہیں ہے. میرے بچوں, جوانوں, اسلام 1400 سال پہلے آیا, قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا, مگر آج بھی تازہ ہے. ایسا لگتا ہے جیسے اللہ آج بات کر رہا ہے. اس لیے کہ ہمارے کپڑے بدلے ہیں, ہم نہیں بدلے. ہمارے کھانے بدلے ہیں, ہم نہیں بدلے. ہماری گاڑیاں سواریاں بدلی ہیں, ہم نہیں بدلے. ہمارے مکان بدلے ہیں, ہم نہیں بدلے. کل کا انسان جن سواریوں پہ بیٹھتا تھا وہ پھر بھی عزت بنا کر بٹھاتی تھی. آج کا انسان تو مہنگی گاڑی میں بھی بیٹھتا ہے تو پہلے سر جھکاتا ہے پھر بیٹھنے دیتی ہیں. یہ کیسا جدید دور ہے جی. کل کا انسان جو کپڑے پہنتا تھا آج کا انسان نہیں پہنتا. آپ ذرا اپنے دادا کی تصویر تو اٹھا کے دیکھیے, بغیر پگڑی کے تصویر نہیں ملے گی. آپ ذرا اپنے گھر کی خواتین بزرگوں کی تصویریں دیکھیے, آپ کو ایک خاص لباس ملے گا. اب وہ آپ کپڑے نہیں پہنتے. تو لباس بدلا ہے, انسان نہیں بدلا. کپڑے بدلے, کھانے بدلے, گھر بدلے. جی اچھا, اسلام نہ کپڑوں سے متعلق کوئی بات کرتا ہے, جو چاہو پہنو, جو چاہو پہنو مگر اپنی حیا بچاؤ. اسلام کھانوں سے متعلق بات ہی نہیں کرتا, جو چاہو کھاؤ مگر حلال کھاؤ. اسلام سواریوں سے متعلق بات ہی نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے جس سواری پہ چاہو بیٹھو مگر پیدل چلنے والے کو آدمی کا بچہ مانو. کہ ایسا نہ ہو کہ پیدل چلنے والے کو تم ذلیل مانتے ہو. تم کتنے ہی مہنگے گھر میں رہو مگر جھگی میں رہنے والا بھی انسان ہے. تو اسلام تو نہ کپڑوں سے متعلق, نہ گاڑی سے متعلق, نہ بنگلے سے متعلق, نہ ڈشوں کھانوں سے متعلق بات کرتا ہے. اسلام تو انسان سے متعلق بات کرتا ہے, اور انسان نہیں بدلتا. اب سے 1400 سال پرانا انسان بھی عادل تھا, آج کا انسان بھی عادل ہے. 1400 سال پہلے والا, 2000 سال, 8000 سال پہلے والا انسان بھی ظالم تھا, آج کا انسان بھی ظالم ہے. کل کا ظالم تیر مارتا تھا, بھالا برچی مارتا تھا, آج کا ظالم ایٹم بم مارتا ہے, کیمیکل بم مارتا ہے. آج کا ظالم اعصابی جنگ سے جنگ لڑتا ہے, سرد جنگ سے جنگ لڑتا ہے. کل کا عادل تھا, وہ عدل کرنے کے لیے جو رستے اپناتا تھا وہ اس زمانے کے حساب سے رستے تھے. تو زمانہ جو چیز تبدیل نہیں ہوتی وہ ہے علم. اور مجھے اور آپ کو عزت حاصل ہے کہ ہم جس دروازے کے مرید ہیں. انہوں نے اپنی کرسی درس کے پیچھے, یہ جیسے بینر لگا ہوا ہے نا, ایسے امام صادق کے کرسی کے پیچھے ایک تختی لگی ہوئی تھی. اس تختی کے اوپر امام صادق کی کرسی کے پیچھے تختی تھی دیوار کے اوپر, اس پہ 2 مصرے لکھے ہوئے تھے. تھکیں گے نہیں آپ, اس پہ 2 مصرے لکھے ہوئے تھے. اور مصرے یہ تھے لیس الیتیم قد مات والدو. یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا ہو. تھوڑا توجہ بڑھائیں. لیس الیتیم قد مات والدو, یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا ہو. بل الیتیم یتیم العلم والادب. یتیم وہ ہے جو علم اور ادب سے خالی ہے. جس کے پاس علم نہیں ہے, جس کے پاس ادب نہیں ہے, وہ یتیم ہے. مولا علی علیہ السلام کے گھر میں فاقے تھے. کسی نے آ کر کہا یا علی آپ کے دشمن کے پاس مال ہے, تو علی ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اپنے چاہنے والوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کا ایک جملہ سنیے. میرے مولا فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا. مولا علی کا شعر سنا رہا ہوں. مولا علی کے خطبے میں علی کے 2 مصرے سنا رہا ہوں. فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا, ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں. توجہ, رضینا قسمت الجبار فینا, ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں. لنا علم وللعداء مال. اللہ نے ہمیں علم دیا ہے, ہمارے
دشمن کو مال دیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ویسے تو یہ بچہ دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، لیکن اس کی ظاہری آنکھوں کی شفا کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی، توجہ ہے، نبی کا معجزہ علم مصطفیٰ ہے۔ تھوڑی سی آج دیر ہو جائے تو مجھے درگزر فرمائیں گے، اگرچہ مجھے اس کے بعد بھی کہیں حاضری پر جانا ہے، جی کسی عدالتی حاضری پہ نہیں جانا، امام بارگاہ کی حاضری پہ جانا ہے، مجلس کے لیے حاضری دینی ہے۔ جی ہمارے نبی کا، کل اگر میرا کچھ ہوا کا بھی تھا، ہمارے نبی کا معجزہ علم، اور وہ جو قرآن جیسا ذخیرہ علم یعنی علم الہی کا حامل ہو۔ قرآن کیا ہے میرے بچوں؟ تھوڑا گردن ہلاؤ۔ علم الہی ہے، قرآن علم الہی ہے، ٹھیک ہے۔ میں اگر اس بات کو یوں کہوں کہ اللہ جب اپنے علم کا اظہار کاغذ پر کرتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے۔ بڑی عنایت، آپ کی توجہات کا ممنوع۔ اللہ جب اپنے علم کا اظہار کاغذ پر کرتا ہے تو اسے، اللہ جب اپنے علم کا اظہار کاغذ پر کرتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے، اور پیکر پر کرتا ہے تو اسے محمد نام دیتا ہے۔ یہ پورا وجود سرکار کا علم الہی کا مجسم ہے۔ تو نبی کے پاس علم الہی کا ذخیرہ ہے، سرکار حامل علم الہی ہیں۔ وہ جو حامل علم الہی ہے اس نے کبھی قلم ہاتھ میں نہیں لیا، کبھی لکھا ہی نہیں، ہمیشہ علی سے لکھوایا، سارے خط مولا علی سے لکھوائے، صلح حدیبیہ علی سے لکھوائی، جب کہیں کسی بادشاہ کو خط لکھتے تھے کہتے تھے علی لکھو، املا فرماتے تھے مولا علی لکھتے تھے، آخر میں اپنی انگوٹھی کی مہر لگاتے تھے، اور پھر اپنے مبلغوں سے فرماتے تھے جاؤ فلاں بادشاہ کو پہنچا کے آ جاؤ۔ نجاشی کے دربار میں تو حضرت جعفر طیار کو بھیجا نا پورا وفد دے کر۔ میں جی ابھی پاپا اعظم سے ملا تو کچھ میسج چلے ہمارے خلاف بھی کہ یہ کہاں چلے گئے پاپا اعظم کے پاس، تو ہمارے ایک دوست نے ہماری طرف سے ہی جواب دے دیا کہ اگر حضرت جعفر طیار کی یاد میں کوئی جا سکتا ہے تو اسے شہنشاہ نقوی کہتے ہیں۔ بھائی ایسے ہی سمجھ لو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل۔ تو بھائی بات آپ نے وہاں جا کے کیا کی ہے، وہ بات سننے کی ہے نا۔ تو مولا خط لکھتے تھے، قلم سرکار نے کبھی ہاتھ میں نہیں لیا۔ بہت دیر لگا سکتا ہوں مگر میں 2 جملوں میں اس علت کو بیان کر رہا ہوں۔ سرکار نے کبھی قلم کو ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے کہ جو مدینۃ و شہر علم، انا مدینۃ العلم، جو شہر علم ہو، جو مدینۃ العلم ہو، انا مدینۃ العلم۔ میں بھی پوری حدیث نہیں سنا رہا، تھوڑی دیر بعد سناؤں گا۔ نبی کون ہے؟ مدینۃ العلم، شہر علم۔ شہر آج آپ کی اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ جس میں ساری ضروریات زندگی پائی جاتی ہوں، ورنہ وہ شہر نہیں کہلاتا، وہ قصبہ کہلائے گا، وہ ٹاؤن کہلائے گا، وہ تحصیل کہلائے گا، وہ شہر نہیں کہلائے گا۔ شہر وہ ہوگا جس میں ساری ضروریات زندگی پائی جاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ کراچی شہر ہے، بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ حیدرآباد شہر ہے، سکھر شہر ہے، یہ لاہور شہر ہے، یہ شہر ہیں۔ یہاں ساری کالج یہاں ہوں گے، یونیورسٹی یہاں ہوگی، مثال کے طور پہ ہاسپٹل یہاں ہوں گے، سارے ادارے مملکت کے وہاں اس کا شعبہ ضرور ہوگا۔ ساری ضرورت کی چیزیں جس جگہ پر ہوں اسے شہر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک صاحب کراچی آئے اور چلے گئے، ہمیں ملے، وہ لاہور میں، کہا جی کہاں کے رہنے والے؟ ہم نے کہا جی کراچی کے۔ تو کہنے لگے وہ میں کراچی گیا تھا تو کراچی میں تو مچھلی نہیں ملتی۔ تو میں نے تعجب سے انہیں کہا کہ آپ نے کراچی دیکھا ہے؟ کہنا نہیں کراچی دیکھا نہیں، لیکن کراچی میں مچھلی نہیں ملتی۔ میں نے کہا جب آپ نے کراچی دیکھا ہی نہیں تو آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اسے مچھلی نہیں ملتی؟ ہم نے تو واضح طور پر اعلان کر دیا انا مدینۃ العلم۔ اب نبی مکرم کتنا بڑا علم کا ذخیرہ ہے، ان کا وجود کتنا بڑا عالم وجود ہے، اسے تصور میں رکھنے کے بعد یہ حدیث سنیے گا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فلیأت الباب ان اراد العلم، اگر علم چاہتے ہو تو دروازے سے آؤ، تھکے نہیں۔ اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو دروازے سے آؤ۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی ہمیں کسی کے حوالے کر کے نہیں گئے تو یہ حدیث بتا رہی ہے اگر مجھ تک آنا ہے تو علی تک آؤ۔ نبی نے واضح طور پر کہہ دیا اگر مجھ سے کچھ پانا ہے تو علی سے ملے گا، اور وسیلہ کسے کہتے ہیں، اور یہ علی مدد کو کیسے سمجھاؤں؟